ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ووجدک عائلا فاغنی۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو جب وعد و کریم پایا اور آپ کے ذریعے ہم نے یتیموں اور محتاجوں کی داد رسی فرمائی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ایک تو اپنے در سے مانگنے والوں کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، اور نہ ہی یتیم کے لیے آپ نے درست رویہ اختیار کرنا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عید کا جو دن ہے، آپ سے پوچھا گیا کیسے گزارا جائے؟ آپ نے فرمایا صدقہ دیتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، اور تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے، اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے۔ معاشی ناہمواری ایک فطری سا امر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی ماں باپ کی اولاد، ان کے مابین معاشی ناہمواری موجود ہوتی ہے۔ ایک بہت بھائی مالدار ہوتا ہے، دوسرا انتہائی کمزور ہوتا ہے، ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے، گھر بھی ایک ہے، مقدر کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں، بات کو پھیلاتے چلے جائیں، تو یہ چیزیں پھر کہاں لے کے چلتی ہیں؟ یا تو اللہ تعالیٰ صبر اور حوصلہ عطا فرما دے کہ بندہ، رسول کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یہ دل میں جو حسد پیدا ہوتا ہے دوسرے کے لیے، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ کسی کی ترقی دیکھ کے، اس کا اچھا سٹیٹس دیکھ کے اس کو ٹالریٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، ہر بندے کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں تے کدی حسد کیتا ہی نہیں، میں تے پرواہ ہی نہیں ہوندی، آئی ڈونٹ بلیو اٹ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ نوعیت مختلف ہوتی ہے، نوعیت مختلف ہوتی ہے، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ مجھے کسی سے حسد نہیں ہوتا۔ اچھا دیکھیں، میری بات سنیں، اب میرے اندر حسد کیا ہے؟ وہ مجھے جو شیطان، میرے بمبارمنٹ ہوتی ہے میرے اندر، اگر کوئی مجھ سے بہتر علم والا موجود ہے، اس کی پذیرائی زیادہ ہے، تو ایک دم سے اس کی ذات کے حوالے سے میرے بارے میں وہ خیالات کے اندر نشیب و فراز پیدا ہو جائیں گے۔ اب مجھے آپ لوگوں سے حسد نہیں ہے کہ افتخار صاحب کے پاس گاڑی ہے، عمران صاحب کے پاس یہ ہے، آپ کے پاس کیا ہے، ڈزنٹ میٹر، آئی ڈونٹ کیئر اینڈ ڈونٹ بادر، یہ نہیں ہے۔ اب میری نوعیت مختلف ہے۔ اب جب کوئی صاحب علم میرے مقابلے میں آئے گا، ہم دو بندے بیٹھے ہیں، کویسچن آیا ہے، میں جواب نہیں دے سکا، وہ جواب دے گئے، مجھ سے محو ہو گیا، الٹیمیٹلی شیطان کہے گا یہ دیکھو یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ نوعیت مختلف ہے۔ دو ڈاکٹرز ہیں، طب کے شعبے سے وابستہ ہیں، ایک کی پریکٹس بہت اچھی چل رہی ہے، دوسرے کی پریکٹس ٹھیک نہیں ہے، الٹیمیٹلی دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ حاصل قیاس،
اسی طرح آپ لیگ پولنگ دیکھ لیں آفیسز کے اندر، ایون دیٹ کہ جس ادارے کا میں سربراہ ہوں وہاں سارے دیندار، اچھا جتنے بھی استاد ہیں سارے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحبان علم ہیں، صاحبان علم تو کیا، علم کی دنیا کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں، بڑی ٹاپ کلاس لوگ، کریم ہے وہاں میرے پاس موجود، ہم سب لوگ کام کرتے ہیں، لیکن لیگ پولنگ وہاں بھی موجود ہے۔ ایک فتویٰ لکھے گا، دوسرا کو 10 بار پڑھیں گے، اس کو دیکھیں گے تو بدر صاحب دیکھو ذرا، چیک کرو لائن پہ غور کیتا جائے ذرا، اس میں لائن پر غور نہیں کرنا ہوتا، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میری یہ رائے ہے، آیا میری رائے ڈومینیٹ کرتی ہے یا ان کی، ڈومینیشن کہاں آتا ہے وہ دیکھنا ہی ہوتا ہے۔ یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھ دی ہے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ اس کو رشک میں بدل ڈالے تو ایک الگ بات ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا یزم یہ حسد دل میں پیدا ہو جاتا ہے، ایک شاعر جو ہے دوسرے شاعر سے، ٹھیک ہے، ایک ادیب دوسرے ادیب سے، ایک عالم دوسرے عالم سے، یہ نارمل سا فینومینا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو پریویل نہیں کرنا چاہیے، چیزیں آپ کے اعصاب پر ان کا تسلط نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اچھا یہ جسٹس صاحب ہمارے میاں نذیر اختر صاحب بیٹھے ہیں، ان کی وہ میں نے کتاب دیکھی میں نے، تو میں بڑا پریشان ہو گیا۔ اب حسد تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میری کیفیت بڑی عجیب تھی، میں یار ساری زندگی پڑھتا پڑھاتا حدیث میں رہا ہوں، لکھتے ہم رہے ہیں، لیکن یہ جو آمد جسٹس صاحب کو یہ کیسے شروع ہو گئی؟ یہ تو بڑی کلیدی عہدے پر ہائی کورٹ پہ رہے، بڑے اعلیٰ عہدوں سے آئے، اور ان کا تو ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے، لاء کہاں سے آ گیا اور ادب کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کہاں سے اس نے ادھر آ کے انہوں نے سوئچ کر لیا، کیسے کر لیا؟ یہ تو میرا ڈپارٹمنٹ تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اب مجھے اس پر افسوس شروع ہو گیا کہ یار مجھے تو یہ قریشی صاحب کو دیکھے ذرا، یہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، افتخار صاحب اشعار آ رہے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں یار ان کا تو کام نہیں ہے، کام میرا الگ، یہ انہوں نے شروع کر لیا ہے میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر، میرے شعبے میں یہ لوگ جو ہیں انوالو ہو رہے ہیں، تو یہ میرے اندر کیوں نہیں ہے؟ اب وہ اللہ کی مدد شامل حال ہے، تو میں تحمل سے کام لیتا ہوں، بردباری سے، اور پھر کیا سوچتا ہوں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب کسی کے اندر کوئی وصف اور خوبی دیکھو اس کو فوراً قبول کر لو اور اللہ کی عطا سمجھو کہ اس کا کمال اس کو رب نے دیا ہے، اور اگر میں نے اس سے حسد کیا تو اس کا کچھ نہیں جانا، میرا رب اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یار جو کچھ یہ ان کے پاس اللہ نے ان کو نعمت دی ہے، یہ ان کو اللہ کی عطا ہے، اگر ان کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو یہ لوگ میدان میں اترے ہیں، تو یہ خود نہیں اترے، انہیں اتارا ہے، رب نے اتارا ہے۔ اگر ان کی میں مخالفت کروں گا تو گویا میری براہ راست اپنے رب سے جنگ ہے۔ اگر کسی کو پیسہ دے دیا، کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میڈیکل کالج میں چلا گیا، تو اس کا کمال نہیں، مجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ میرا بیٹا نہیں جا سکا، ان کا بیٹا چلا گیا تو اس کو اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کر لو، تمہارے دل سے خود بخود حسد جاتا رہے گا، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ایکنالج کر لو، تسلیم کر لو، اس بندے پر اللہ مہربان ہے اور اس پر اللہ کی عطا ہے، اس پر اللہ کی کیا ہے؟ عطا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ فرماتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیا ہے، ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، بڑے صالح ہو گئے ہیں۔ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اللہ فرماتے ہیں اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، اور پھر فرمایا وآت المال علی حبہ، اللہ سے محبت کا جو دعویٰ ہے وہ کب صادق ہوگا؟ جب تم اپنا مال اللہ کی راہ میں دو گے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ اللہ کی محبت کا جو ہے پیمانہ ہے۔ کس کو دینا ہے؟ ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں کو، سب سے پہلے رشتہ داروں کو دینا ہے، والیتامہ پھر یتیموں کو، والمساکین پھر مساکین کو، وابن السبیل پھر مسافروں کو دینا، والسائلین اور پھر آپ نے سوال کرنے والوں کو دینا ہے، اور پھر رکاب اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے مال دینا ہے۔ رضائے الہی مقصد حیات بن جائے تو ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ رضائے الہی، رضائے الہی، رضائے الہی، اللہ کی رضا آپ سب کا مقصد حیات جب بن جائے گا، پھر یہ نہ سوچیے گا کہ نماز قضا ہو گئی، یہ ہو گیا، روزہ قضا ہو گیا، پھر یہ دیکھیے کہ آپ کا ہر لمحہ اللہ کے نزدیک عبادت میں شمار ہو جائے گا، ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اگر آپ کے پیش نظر رسالت ماولی صاحب نے ارشاد فرمایا، تم جب نیت کرتے ہو نا، نیت نماز کے لیے، اور گھر سے نکلتے ہو
اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو اسی وقت سے حالت نماز میں شمار فرما لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب گھر سے نکلو تو یہ ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ڈالنے، انگلیاں نہیں کرنی، آپ نے ہاتھ سیدھے چھوڑ کے چلنا ہے۔ آپ تو اپنے گھر کی سڑک پر چل رہے ہیں، راستے پر ہیں، اللہ کے نزدیک آپ حالت نماز میں ہیں، اللہ کے نزدیک حالت نماز میں۔ فرمایا نہ باہوں میں باہیں ڈالا کرو، نہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا کرو، اسٹریٹ رکھ کے آیا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ تم نیت سے نکلے ہو اور مسجد کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، امام نے سلام پھیر دیا ہے، فرمایا اپنی الگ نماز ادا کر لو، انفرادی طور پہ منفرد نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نماز کا جو اجر دے گا وہ باجماعت نماز کی تکبیر اولیٰ کا بھی اجر عطا فرما دے گا، تکبیر اولیٰ کا بھی اجر عطا فرما دے گا۔ نماز تو آپ نے تو ایک رکعت نہیں پڑھی، آپ نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا، آپ کو تو بارش نے روک لیا نہ، تو بارش نے روکا آپ کو تو آپ از خود تو نہیں رکے نا۔ اس لیے تو معتکف کے لیے کہا جاتا ہے کہ معتکف جو اعمال نہیں کر سکتا، رک جاتا ہے، جنازہ نہیں پڑھ سکتا، عیادت نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں سارے ثواب درج کر دیتا ہے۔ کوئی عزیز بیمار ہو جائے اس کی عیادت کا، کسی کا جنازہ اس کی جنازہ پڑھنے کا، بغیر پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو درج کر دیتا ہے۔ تو انحصار انسان کی نیت پر ہے۔ بہت سے لوگ نہیں نماز ادا کر سکے، بہت سے گھروں سے نہیں نکل سکے، تو اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے۔ تو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو جمعے میں موجود ہوتے ہیں، تو میرے کریم آقا نے فرمایا تم جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہو، تم جمعہ میں آقا آپ کے سامنے فرمایا تم جمعے میں اللہ کے نزدیک حاضر نہیں، میرے نزدیک بھی حاضر نہیں جمعے میں۔ تو بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بندہ رضائے الہی مقصد حیات بن جائے تو پھر ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت ہے۔ الخلق یعل اللہ وحب الخلق اللہ۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ صدیقہ کائنات جو ہیں فرماتی ہیں کہ میرے کریم آقا، امام ترمذی کی روایت ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا عائشہ تو لا ترد المساکین ولو بشق تمرۃ، عائشہ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے دو لیکن سائل کو خالی نہ لوٹاؤ۔ یا عائشہ تو احب المساکین، اور مساکین سے محبت کیا کرو، وقربیہم، ان کو اپنا قرب بخشا کرو، فإن اللہ یقربک یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ تمہیں روز قیامت آپ کو اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ کسی ضعیف کو، اچھا ضعیف سے میری مراد بوڑھا نہیں ہے، بوڑھا مراد نہیں ہے، کسی کمزور کو، نچلے طبقے کے لوگوں کو کنسیڈر کرنا سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقراء کی قدر و قیمت اگر تم جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو، ربا اشعث بدفوئم بالابواب، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا لباس اور جن کی وضع قطع جو ہے بالکل ایسی ہوتی ہے کہ مدفوئن بالابواب، ان کو دروازے دھکے دے کے ہٹا دیا جائے، لو اقسم علی اللہ لبرہ، لیکن ان کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ خدا کی قسم کھا کے کچھ کہتے ہیں، اللہ ان کی قسموں کی بھی لاج رکھ لیتا ہے، اللہ ان کی قسموں۔ اچھا یہ چیزیں میں نے بھی دیکھی ہیں، میں اب اپنے طبقے کی بات کروں، سم ٹائم میں ہوتا ہوں، اور میں تو ایسے ہی ہوتا ہوں، جیسے ابھی تو یہاں تو پھر بھی کوئی بن سنور کے آ کے بیٹھ گیا ہوں، اور نارملی میں نے سمپل ٹوپی سی پہنی ہوتی ہے اور سادہ سا لباس ہوتا ہے، اور میرے مقابلے میں جب کوئی پیر صاحب آ جاتے ہیں، ہم اکٹھے کسی اسٹیج پہ اکٹھے ہو جائیں تو میرا بازو پکڑ کے مولوی صاحب پیچھے ہٹو ذرا، مجھے یہاں سے پکڑتے ہیں بازو سے کھینچ کے، تو مجھے ایسے پیچھے کر دیتے ہیں، ایسے دھکا دے کے پیچھے کر دیں گے، نہ وہ میری بات سننے کو تیار ہیں۔ پیر صاحب کے لیے بڑی سی کرسی صوفہ آ جائے گا اور مجھے کہیں گے اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، تو میں نے کہا مجھے بیٹھنے میں اعتراض کوئی نہیں ہے، میں ضرور ان کے قدموں میں یہاں بیٹھ جاؤں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے نبی کے دین کی توہین ہے، علم کی توہین ہے، میں کبھی نہیں بیٹھوں گا، اٹھ کے چلا جاتا ہوں، میں کہ مجھے اپنی ذات کا نہیں ہے۔ ہاں اگر اس پیر صاحب کی علمی سطح، بات میں کرتا ہوں جواب یہ مجھے دے دیں، بات میں کرتا ہوں جواب یہ مجھے دے دیں، اگر یہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، اے محبوب کریم علیہ السلام تمہارے رب کے نزدیک علم والے اور بے علم کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے، کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا یہ پیر ہے تو میں کیا کروں اس پیر کو، اس سے میں بھی سجدہ صحف پوچھتا ہوں، مجھے بتا دے سجدہ صحف کب ہوتا ہے، اس سے میں طہارت کے مسائل پوچھتا ہوں، اس سے میں بیسک
ایشوز پہ بات کرتا ہوں، اس پر میں فائنینشیل ایشوز پہ بات کرتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں قدموں میں بیٹھ جاؤ، تو میں کہ میں تو نہیں بیٹھوں گا، مجھے تو حاجت ہی نہیں ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کو اللہ نے دین کا علم عطا فرمایا ہے اور وہ اپنے آپ کو دوسرے سے انفیریئر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، تو گویا اس نے محمد رسول اللہ کے دین کی بنیادیں منہدم کر دیں۔ فرمایا تم نے میرے دین کی عمارت کو زمین بوس کر دیا، کبھی نہ سوچنا کہ میں اس سے کمتر ہوں۔ عمل الگ بات ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سے کمتر کبھی نہ سمجھو۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ میرے سامنے کوئی کنسلٹنٹ یا پروفیسر آ جائے تو میں افسوس شروع کر دوں کہ یار میرے پاس تو علم ہی نہیں ہے، یہ قرآن حدیث کا علم، یہ کیا علم ہے؟ اصل علم تو ان کے پاس ہے، یہ اسٹرانولوجسٹ ہے، یہ ماہر فلکیات ہے، ان کے پاس علم ہے نہیں۔ فرمایا میرے جس کے سینے میں دین کا علم ہو اور وہ پھر اپنے آپ کو انفیریئر سمجھے، کمتر جانے، گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی عمارت کو زمین بوس کر دیا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ اپنے مریدین میں بیٹھے تھے، شاگردوں میں، تو آپ سے پوچھا کہ اللہ سے ملاقات کا، اس کی رضا کا کوئی آسان طریقہ؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رب سے بڑی التجا کی ہے، یا اللہ مجھے اپنے نور دکھا دے، اپنا دیدار کروا دے۔ تو مجھے بڑے عرصے بعد میرے رب نے جواب دیا، اگر مجھے ملنا ہے تو شکستہ دلوں کے اندر جا کے ڈھونڈو اور سوختہ جگر لوگوں میں ڈھونڈو۔ وہ دل جو ٹوٹے ہیں، وہ جگر جو جل گئے ہیں، سوختہ جگر لوگ ہیں، محروم المعیشت لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رب نے مجھے یہ پیغام دیا کہ اگر مجھے ملنا ہے تو پھر غریبوں میں ڈھونڈو، ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈو۔ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے محبوب کریم علیہ السلام، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کی سنگت اختیار کرنی ہے جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ کس کو یاد کرتے ہیں؟ یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم۔ آپ نے، وہ ہمیشہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور آپ نے ان سے کبھی اپنی نگاہیں نہیں پھیرنی۔ اپنی نگاہیں آپ پتہ کس سے ملتے ہیں؟ بچے کہتے ہیں کہ یار چلو دیکھو چلیے یار، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، تو میں کہتے یار اس کے پاس کیا ہے؟ کہ اندر علامہ صاحب وہ تو اینا ہساندہ ہے، وہ بڑا جولی ہے، بڑا فنی ہے، وہ ٹائم بڑا اچھا گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، ہم تو ٹائم پاس کرتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کی سنگت اختیار کریں جو ہر وقت اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور کبھی ان لوگوں کو نظر انداز نہ کرے جو صبح شام رب کو پکارتے ہیں، اور انہی کے اندر آپ نے اپنے رب کو تلاش کرنا ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم جی السابقون الاولون میں سے ہیں، عتبہ، شیبہ، امیہ، ولید بن مغیرہ، عباس بن عبد المطلب، ابو جہل، سارے رسالت مآب علیہ السلام، یہ بڑے قریش کے سردار تھے، سارے موجود تھے رسالت مآب علیہ السلام کے پاس، آپ انہیں دین سکھا رہے تھے۔ ابن مکتوم نابینا تھے، نابینا صحابی تھے، پتہ نہیں چلا، آتے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ اقرانی وعلمنی مما علمک اللہ، یا رسول اللہ مجھے بھی وہ باتیں سکھائیے نا جو آپ کو اللہ نے سکھائی ہیں، مجھے بھی وہ باتیں سکھائیے نا، مجھے پڑھائیے۔ اقرانی وعلمنی مما علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں باتیں مجھے سکھائیے۔ اچھا، بڑا ایک نیچرل سا فینومینا ہے کہ میں اگر کسی ایک سے بندے سے بات کر رہا ہوں، دوسرا کی روکتا ہے تو اس کی بات تو ناگوار گزرتی ہے نا۔ رسول کریم علیہ السلام کی پیشانی مبارک پہ شکن آ گئی، ناگواری کے آثار جب پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ فَعَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ۔ حبیب آپ کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ کسی کمزور اور کسی ضعیف بندے کو دیکھ کے بات سن کے آپ کی پیشانی پہ بل کیوں آ گئے؟ وہ نابینا جب آپ کے پاس ہے، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، آپ کو کیا خبر ہو کہ یہ آپ کے پاس جو سرداران قریش بیٹھے ہیں ان سے زیادہ یہ مزکہ بھی ہے، مصفہ بھی ہے، اور جان نثار بھی ہے۔ یہ جان نثار، وہ تو پتہ نہیں ایمان لائیں یا لائیں، رب کی مرضی ہے، لیکن یہ متمول سردار جو ہیں ان کی نسبت یہ زیادہ اہم شخصیت ہے۔ یہ آپ کی بات سنے گے بھی صحیح اور آپ کی بات پر عمل بھی کرے گا، لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل میں سے اندر ایک اور حکمت تھی،
اگر رسول کریم علیہ السلام ابن مکتوم کو جھڑک دیتے، زبان سے کچھ کہہ دیتے، تو قریش مکہ کا حوصلہ بلند ہو جانا تھا کہ ہماری اہمیت زیادہ ہے، قدر و قیمت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول متمول لوگوں کو، مالدار لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، سرداران کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں، جاہو منصب کے حامل لوگ آ جائیں تو ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، اور اگر کوئی کم تر درجے کا بندہ آ جائے اس کی بات ہی نہیں سنتے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ عمار بن یاسر اور خالد بن ولید۔ اچھا، میں آپ کو جو بات کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے دو طرح کے طبقات آپ کے پاس زندگی میں موجود ہوں، جن میں ایک انتہائی کمزور ہو، ضعیف ہو، غریب ہو، نچلی طبقے سے ہو، لوور مڈل کلاس سے ہو، اس کے مقابلے میں کہ دوسرا بندہ آ جائے، تو آپ کو پریفرنس کس کو دینی چاہیے؟ کس کو دیں؟ ڈاکٹر صاحب کس کو دیں گے پریفرنس؟ غریب کا پریفرنس دیں گے۔ اب سنیے جی بات، عمار بن یاسر بہت غریب تھے، بہت ہی غریب تھے۔ ایک ہی وہ بوری اور ٹاٹ پہنا ہوتا تھا، کبھی نیچے باندھا کبھی اوپر باندھا ہوتا تھا۔ خالد بن ولید سے جھگڑا ہوا۔ خالد بن ولید سیف اللہ ہے نا، کتنا بڑا مقام ہے۔ خالد بن ولید وہ شخص ہیں کہ جب کسی جنگ کے لیے انہیں متعین کیا جاتا ہے، اپوائنٹ کیا جاتا، ان کو سپہ سالار مقرر کیا جاتا، تو ان کے روانہ ہونے سے پہلے مدینہ میں جشن منا لیا جاتا تھا کہ یہ جنگ مسلمان جیتیں گے، یہ جنگ۔ یہ خالد بن ولید تھے۔ ساری زندگی تمنا رہی شہادت کی، پوری زندگی کی تمنا رہی، پورے بدن پہ کوئی حصہ خالی نہیں تھا کہ جہاں تلوار کے زخم کے نشانات موجود نہ ہوں، لیکن موت بستر مرگ پر آئی ہے۔ نہیں اللہ نے چاہا، اور کتنی جنگیں لڑی ہیں، آپ کے کیسر و کسریٰ کی انہوں نے چولیں ہلا دی ہیں، برج الٹ کے رکھ دی ہیں۔ اب ان کا جھگڑا ہوا خالد بن ولید سے، اور رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب دونوں حاضر ہوئے، عمار بن یاسر بات کرتے تھے، خالد بن ولید ایک نام تھا، وہ ان کو فالسیفائی کرتے، چھٹلا دیتے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یا سب یہ عمار غلط کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام دیکھتے رہے، توجہ سے دونوں کو دیکھا، اور عمار نے کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں نا، ان سے کم تر ہوں نا، دیکھیں مجھے کیسے جھٹلا رہے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خالد، عمار کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے، عمار کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں واللہ اس دن سے لے کے عمار کے آخری سانس تک میں نے ہر لمحے ہر لحظہ عمار کی خوشنودی کو ترجیح دی ہے، اور میں نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ عمار خوش رہیں، اور مجھے دنیا کی ہر شے سے زیادہ عمار بن یاسر کی خوشنودی زیادہ عزیز رہی ہے، اس لیے کہ میرے رسول نے مجھے منع فرما دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ابو سفیان جب آئے تو حضرت بلال، حضرت صہیب اور سلمان فارسی، یہ تینوں اصحاب صفہ میں سے ہیں، تینوں اصحاب صفہ پہ بڑے غریب تھے، تینوں بہت ہی غریب تھے۔ اور ابو سفیان جب سامنے آئے تو تینوں نے اکٹھے ہو کے کہا، تلواریں باہر نکالیں، سامنے تلوار کر دی، کہا کہ یہ تلوار اللہ کے دشمنوں کے خون کا ذائقہ چکھنا چاہتی ہے، یہ تلوار اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمنوں کا ذائقہ چکھنا چاہتی ہے۔ ابو سفیان گھبرا گئے، اور گھبرانے کے بعد صدیق اکبر کو دیکھا، کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تینوں نوجوان مجھے؟ صدیق اکبر نے ان کو جھاڑا، ڈانٹا، سختی سے تینوں کو ڈانٹا۔ ڈانٹنے کے بعد کہا کہ تو نظر نہیں آتی قریش کے سردار ہیں اور کیسے مخاطب ہوتے ہو، ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، مت کرو ایسی بات۔ تینوں سیدھے رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں، ہم شکایت لے کے آئے ہیں آپ کے یار غار کی، آج انہوں نے ہمیں جھڑکا بھی ہے، ڈانٹا بھی ہے، ہم نے ابو سفیان سے یہ کہا، انہوں نے جواباً ہمیں یہ کہا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے صدیق اکبر کو بلایا۔ اچھا، میں یہاں اگر بات کروں نا صدیق اکبر کی تعظیم کی، تکریم کی، افضلیت کی، فوقیت کی، سپرمیسی کی، برتری کی، ایک ہی بات کہوں گا کہ اللہ کی مخلوق میں، امتوں کے اندر رسول کریم علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے بلند درجہ صدیق اکبر کا ہے، اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا خاتمہ بھی اسی عقیدے پر ہونا چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام کے بعد آپ کی امت کے اندر سب سے بلند مقام پر فائز صدیق اکبر ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اب اس پر بات نہیں کرتا، بس میری بات پر یقین کر لیجئے گا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے بلایا اور پوچھا، صدیق یہ کیا بات ہے؟ عمر فاروق شکایت لے کے آئے تھے نا، غلطی تھی، کوتاہی ہوئی صدیق اکبر سے، اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ عمر فاروق سے کہا، انہوں نے کہا جی میں نے نہیں معاف کرنا،
تو کہتے ہیں چل پھر میں اللہ کے رسول کو تمہاری شکایت لگاتا ہوں. تو وہ میں زیادتی آپ نے کی، شکایت بھی آپ لے کے چل پڑے، یہ عجیب سی بات ہے، زیادتی میرے ساتھ کر رہے ہیں. رسالت مآب علیہ السلام کے بارگاہ میں دونوں پہنچے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، میری زبان سے سخت کلمہ نکل گیا عمر فاروق کے لیے، میں نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف نہیں کرتے. آپ نے فرمایا اے عمر، اے صحابہ، کیا تم میری خاطر میرے دوست کو چھوڑ نہیں سکتے، درگزر نہیں کر سکتے؟ یہ مقام ہے صدیق اکبر کا. یہاں رسالت مآب علیہ السلام جب تینوں کی باری آئی نا، حضرت بلال کی، حضرت صہیب رومی کی اور سلمان فارسی کی، آپ نے صدیق اکبر کو بلایا اور فرمایا کہ آپ نے ایسی بات کہی، ان کو ڈانٹا. کہ جی میں نے غصے سے بولا. آپ نے فرمایا لئن کنت اغضبتم لقد اغضبت ربک، فرمایا جو ان تینوں پر غضبناک ہوتا ہے اس پر اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. جو ان تینوں پر غضبناک ہوتا ہے ان پر اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. فرمایا صدیق ہم آپ سے بات نہیں کریں گے جب تک آپ ان تینوں کو راضی نہیں کریں گے. صدیق اکبر نے تینوں کو راضی کیا تو رسالت مآب علیہ السلام نے کلام فرمایا. وہ کون تھے؟ وہ محروم المعیشت صحابہ تھے، وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، رسالت فقراء صحابہ میں سے تھے، مہاجرین میں سے تھے. آپ دیکھیں ان کی محبت کتنی تھی. رسالت مآب علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینہ، یا اللہ مجھے زندگی دینا تو مسکینوں کے ساتھ دینا، اور امیتنی مسکینہ، اور موت بھی دینا مسکینوں کے اندر دینا، واحشرنی فی زمرۃ المساکینہ یوم القیامتی، اور جب قیامت کو میں اٹھوں تو مجھے اٹھائے تو میں دائیں دیکھوں تو بھی مساکین ہو، بائیں دیکھوں تو بھی مساکین ہو، سامنے دیکھوں تو بھی مساکین، میری پشت پر مساکین ہو. یا اللہ مجھے زمرۃ المساکین میں اٹھانا، فقراء کے اندر اٹھانا. آپ کی عادت کریمہ تھی، مساکین کی مجالس میں بیٹھنا پسند فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے مساکین کے ساتھ. میں دیکھتا ہوں جی بات کو کسی طرح سمیٹتا چلا جاؤں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بدا الاسلام غریباً وسیعود غریبا فطوبی للغرباء، فرمایا اسلام کا آغاز بھی غریبوں سے ہوا، اس کا انجام بھی غریبوں میں ہوگا. فطوبی للغرباء، اے میری امت کے غرباء، تمہیں اللہ کا رسول مبارکباد دیتا ہے. تمہیں اللہ کا رسول کیا دیتا ہے؟ کسی کو جھڑکیں گے تو نہیں، کہیں نا نہیں جھڑکیں گے علامہ صاحب، غریب کو جھڑکیں گے تو نہیں، اس کی بات سنیں گے نا؟ نہیں سنیں گے؟ سنیں گے. دیکھیں کسی کی حاجت کو پورا کرنا نہ کرنا دیٹ از این ادر میٹر، لیکن اپنے ایٹیچیوڈ اور رویے کو درست رکھیں، اس سے بڑے حلم اور بردباری سے بات کریں، بڑی محبت سے بات کریں. اس کو منہ پر ایسی بات نہ کریں جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے. اقبال نے کہا تھا جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، مشقت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں غافل ہیں ہم سے، زندہ ہے ملت بیدا غربا کے دم سے. یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا. رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے مسجد کے اندر، چھوٹا سا بچہ تھا، یتیم بچہ آیا، کہتے ہیں ہمارے گھر میں فاقہ ہے، میری اماں نے بھیجا ہے کہ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، کچھ لے آؤ اور دعا بھی کروا کے آؤ. آپ کے پاس کھجوریں تھیں، آپ نے 21 کھجوریں نکالیں، آپ نے 7 کو پکڑا، پہلے دم کیا، پھونک ماری، پھر 7 کو پکڑا، پھر دم کیا، پھر 7 کو پکڑا. تو آپ نے فرمایا کہ 7 صبح، 7 دوپہر، 7 شام. اماں سے کہنا خود بھی کھائیں گی، آپ کو کھلائیں گی، اللہ تعالیٰ بھوک بھی ختم کر دے گا، افلاس بھی ختم کر دے گا، سب کچھ ختم فرما دے گا، اللہ تمہارے حال پہ کرم فرمائے گا. 2 منٹ جب وہ بچہ، یتیم بچہ وہاں سے اٹھ کے باہر نکلتا ہے تو معاذ بن جبل جو یمن کے بعد میں حکمران بنے، وہ تیزی سے بچے کے پیچھے بھاگے، بچے کے پیچھے گئے اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھا اور اسے پہلی آواز میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے حالات بہتر کر دے، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بہتر کر دے، اللہ تجھے باپ کا خلف الرشید بنا دے، بہترین جو ہے جانشین بنا دے. اور یہ 2 دعائیں دے کے واپس آ گئے. رسالت مآب علیہ السلام نے پوچھا معاذ یہ کیا بات کر رہے تھے؟ کہا جی میں اسے دعا دے رہا تھا، مجھے دکھ ہوا کہ چھوٹا سا بچہ، یتیم بچہ ہے، مجھے دکھ ہوا اس کو دیکھ کے کہ گھر میں فاقہ ہے، تو آپ نے کھجوریں دم کر کے دی ہیں تو میں نے اس کو دعا دی. فرمایا کیا دعا دی ہے؟ کہا میں نے اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بہتر کر دے اور تمہیں باپ کا بہترین خلف رشید، صحابی کے بیٹے تھے. تو فرمایا ایسا کیوں کیا تم نے؟ کہا میرے دل میں جذبہ رحمت جو ہے وہ جوش مارنے لگا تھا تو میں نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا. تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے اس کے بال آئے ہیں اللہ رب العزت نے تمہاری اتنی خطائیں معاف کر دی ہیں، اتنے درجات بلند کر دی ہیں اور اتنی نیکیاں عطا فرما دی ہیں.
مجھے خبر دی جبریل نے آ کے کہ آپ کے معاذ بن جبل جو صحابی ہیں اس کی ایک دستے شفقت سے اللہ تعالیٰ نے اتنا کام کر دیا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں، میں یہ تو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، اگر کوئی مفلوق الحال، کوئی یتیم، کوئی کم تر درجے کا بندہ آپ کے سامنے آ جائے لوور مڈل کلاس سے، تو اس پر اٹینشنز کی بات زیادہ توجہ سے سنا کریں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے دوست بشر بن حارث جو ہیں بڑے عقیدت مند تھے، نفلی حج ہر سال حج کرتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے۔ تو مجھے ملنے آئے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، تو میں نے پوچھا کتنا حج ہے؟ انہوں نے بتایا اتنا حج ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں حج کیوں کرتے ہو پے در پے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی رضا مجھے چاہتا ہوں، اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی خوشنودی اگر گھر بیٹھے مل جائے، سفر کی مشقت نہ اٹھانی پڑے تو کیسا رہے گا؟ کہتے کیسے منگ رہے بھائی، 2000 درہم مجھے دے دو، حج کے پیسے مجھے دے دو، گھر بیٹھے سب کچھ آ جائے گا۔ اس سے کسی غریب کی مدد کر دو، حاجت مند کی مدد کر دو، اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو جائے گا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا میں تو اب اس پر کلام نہیں کرتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ ناراضی نہ ہو جائیں، کہ ہم بھی تو عمروں کے بہت شوقین ہیں نا، پے در پہ عمرے، پے در پہ عمرے، سال میں 2 عمرے، 3 عمرے، رمضان بھی ادھر، حج بھی ہر سال حج۔ اچھا بڑے فخر سے لوگ مجھے بتاتے کہ علامہ صاحب میرا 44واں حج ہے، میرا 47واں حج ہے۔ یہ بات تو خلفائے راشدین کو تو سمجھ نہیں آئی تھی، نہ یہ بات سمجھ آئی کسی اور کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، کہ ہم نے ہر سال حج کرنے جانا ہے۔ ہاں صدیقہ کائنات تشریف لے جاتی تھیں ہر سال حج پہ، لیکن وہ لوگوں کو مسائل سکھانے جاتی تھیں۔ کیا سکھانے جاتی تھیں؟ مسائل سکھانے۔ بہت بڑی فقیہہ تھیں، بہت بڑی فقیہہ تھیں، مسائل سکھاتی تھی، باقاعدہ درس کے حلقے ہوتے تھے ان کے، جہاں صحابہ کو وہ مسائل سکھایا کرتی تھیں۔ اسامہ بن زید غلام زادے تھے، اور ایک ران پہ اسامہ بن زید بیٹھتے تھے اور ایک ران پہ امام حسن اور امام حسین بیٹھتے تھے، اور محبت رسالت امام علیہ السلام کو بے پناہ تھی۔ اندر دونوں داخل ہوئے، چوکٹ سے پاؤں پھسلا اسامہ بن زید کا، گر گئے۔ رسول کریم علیہ السلام دوڑے تیزی کے ساتھ اور آپ کو تھام کے اپنی گود میں بٹھا لیا، مٹی جھاڑی اور پیار کیا، اور فرمایا رو نہیں، رو نہیں، اگر تو لڑکی ہوتی تو میں تجھے زیور پہناتا، اگر تو لڑکی ہوتی تو میں تیرے کان چھدواتا، اگر تو لڑکی ہوتی تو میں تجھے آراستہ کرتا، میں تیرا خیال کرتا۔ وہ ہنسنے لگ گئے، اپنا دکھ بھول گئے۔ تو رسالت امام علیہ السلام نے پیار کر کے انہیں اپنی گود کے اندر بٹھا لیا۔ صدیقہ کائنات آپ اسامہ بن زید کو جب ناک بہنے لگا نا، تو رسول کریم علیہ السلام نے نا اپنے ہاتھ سے ناک جب صاف کیا تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے۔ فرمایا عائشہ نہیں، یہ کام نہیں کرنا، یہ مت سوچو کہ یہ غلام زادہ ہے، یہ مت سوچو، بچہ ہے، اس کو اس اینگل سے دیکھیے، اس حوالے سے آپ دیکھیے۔ ہم تو پرواہ نہیں کرتے، ہم تو پرواہ نہیں کرتے، ہمارا جو ملازمین کا رویہ، ہمارا ملازمین کے ساتھ رویہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہی اسامہ بن زید سپہ سالار تھے، رسالت امام علیہ السلام جس لشکر کو اپوائنٹ کیا اپنی حیات کے اندر، لشکر نے روانہ ہونا تھا، 16 سال کی عمر، اور سپہ سالار کون تھے؟ اسامہ بن زید۔ صدیق اکبر سے کہا گیا کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے، رسالت امام علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، اس 9 عمر بچے کو جرنیل بنا کے محاذ پر بھیجنا درست نہیں ہے۔ فرمایا سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو بھی صدیق اسامہ بن زید کو ہی جرنیل بنا کے بھیجے گا، یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے، فیصلہ میرے نبی کا، اس فیصلے کو نہیں بدلا گیا۔ ہاں رسالت امام علیہ السلام لکل شیء مفتاح، ہر ایک چیز کی ایک چابی ہے، ومفتاح الجنت حب المساکین والفقراء، اور جنت کی چابی غریبوں سے محبت کرنا، مساکین سے محبت کرنا، فقراء سے محبت کرنا ہے۔ ربی بن کعب وضو کرواتے تھے رسالت امام علیہ السلام کو، تہجد کے وقت وضو کروا رہے تھے، فرمایا سل یا ربیہ سل شیتا، ربیہ مانگو آج کیا مانگتے ہو۔ سردی کے دن تھے، صبح کا وقت تھا تہجد کا، وضو کروا رہے، فرمایا سل یا ربیہ، ربیہ مانگو۔ اچھا میں اگر آپ سے کہہ دوں کہ آپ سے کہہ دوں بیٹا مجھے مانگو جو مانگنا ہے، آپ کے علامہ صاحب 50,000 روپے دے دیں، then what will be happen؟ پھر کیا ہوگا؟ یہ بات تو میں تبھی کہوں گا نا جب مجھے پتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے، میں اگر اس نے کچھ مانگ لیا اس کی نیڈ تو پوری کر سکوں گا نا۔ آپ کا یہ سوال کرنا سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگ آج کیا مانگتا ہے، دینے والے کو بھی خبر تھی اور لینے والے کو بھی خبر تھی،
دینے والی ذات بھی جانتی تھی کہ مجھ سے جو مانگا گیا میں عطا کر دوں گا، اور لینے والے بھی جانتے تھے جو سوال کیا جائے گا سوال پورا ہو جائے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا سل یا ربیہ سل شیتا، کہتے اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ جی صاحب جنت میں رفاقت چاہیے، یہ سوال کیسا ہے؟ اتنے غریب ہیں۔ اب آگے بات سنیے، کہتے مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، اور فرمایا او غیر ذالک او غیر ذاکا، فرمایا وہ تجھے مل گئی ہے، اس کا میں وعدہ کر لیتا ہوں، اس کے علاوہ اور کیا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہتے نہیں اور کچھ نہیں چاہیے، آپ کی رفاقت اگر میسر آ جائے نا جنت میں تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے پوچھا ربیہ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ربیہ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کہتے ہیں شادی کر لوں گا تو مشغولیت ہو جائے گی، مصروف ہو جاؤں گا، آپ کی خدمت کون کرے گا؟ آپ کی خدمت کا موقع نہیں ملنا۔ ہمارے بچوں کو تو پتہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، 17-18 سال کے بعد میں ہوتے ہیں شادی، میری شادی کر دیو، میری شادی کر دیو، ماں کو پیغام دے رہے ہیں، ادھر پیغام دے رہے ہیں، جینا حرام کیا ہوتا ہے۔ بچوں نے کہتے ہیں یار تعلیم تو مکمل کر لو اور کمانے کے قابل تو ہو جاؤ، فلاں کی شادی ہوگی۔ اچھا مجھ سے بچے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب پکڑ کے باپ کے بازو لے کے آتے ہیں، ان کو بتائیں کہ شادی کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ ہاتھ پھیلانے کی عمر کون سی ہوتی ہے، یہ تو بتاؤ نا ذرا، ڈپینڈنسی کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ آپ ایک اینگل سے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہیں کہ بچہ بالغ و جوان اس کی شادی کر دی جائے۔ رسالت امام علیہ السلام کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی، میں کہتا ہوں انتظار تو کرو، 25 سال کے تو ہو جاؤ نا، اتنا تو ہو جاؤ کہ اپنا بوجھ تو خود اٹھا سکو۔ فکر لاحق ہو جاتی میری شادی کر دے، میری شادی کر۔ فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے شادی اس لیے نہیں کرتا کہ مشغول ہو جاؤں گا، آپ کی خدمت کون کرے گا؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا ربیہ شادی کر لو نا۔ عرض کیا میرے پاس تو حق مہر کے پیسے بھی نہیں ہیں، حق مہر دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر آپ خاموش ہو گئے۔ پھر سوال کیا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ شادی کر لو نا۔ عرض کیا مجھے لڑکی کون دے گا؟ میرے پاس تو کھانے کچھ نہیں ہے، مجھے بیٹی کسے دینی ہے؟ نے فرمایا اچھا کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں۔ صبح جب ہوئی تو فرمایا فلاں قبیلے میں چلے جاؤ، اس کے سردار سے کہو کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اپنے قبیلے میں سے کسی لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا جاؤ اس قبیلے میں میرا پیغام دو کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ کسی لڑکی سے میرا نکاح کر دو۔ بریدہ اسلمی سے فرمایا جاؤ تم جلدی جا کے سارے صحابہ کے ساتھ رابطہ کرو اور کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست کر دو۔ انہوں نے سونے کا بندوبست کر دیا۔ خود آپ نے مینڈھا منگوایا اور اپنی زوجہ ام المومنین صدیقہ کائنات سے آپ نے فرمایا کہ آپ کو ہم جو مہیا کرتے ہیں، آپ جو کی روٹیاں بنائیے۔ نکاح ہو گیا، مینڈھا ذبح کیا، سونے کی گٹھلی کے برابر حق مہر آپ نے خود ادا فرما دیا۔ ہماری ماں نے جو کی روٹیاں بنائیں تو آپ نے ایک مینڈھا ذبح کر کے ولیمہ بھی کر دیا۔ کیسی بات ہے! اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں ہمدردی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی گرد و نواح میں بھی ایسے اگر لوگ موجود ہوں جو مفلوق الحال ہوں تو کم از کم ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسالت امام علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اچھا یہاں بھی میں ایک بات کرتا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ متمول ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں علامہ صاحب وہ فلاں میرا ملازم ہے اور فلاں بہت غریب ہے تو اس کی بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو وہ شادی کے لیے میں اس کو 10 لاکھ دے رہا ہوں اور 20 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ ارینجمنٹ جو بھی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جی آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں میں اس کو انڈورس نہیں کر سکتا، میں اس کی تائید نہیں کر سکتا۔ جو شادی آپ کرنے جا رہے ہیں، شادی کے لیے 40,000 کا، وہ کہتے ہیں بڑا ہی سستا لہنگا ہے، بڑی سستا، بڑا سستا۔ میں کتنے کا؟ کہتے ہیں 40 to 45,000 کا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر دلہن ایک سادہ لباس میں 2 یا 4 ہزار کے جوڑے میں چلی جائے گی، کڑھائی کروا لے، 5,000 کر لے، اس سے زیادہ تو کیا شوہر اٹھا کے باہر پھینک دے گا اس کو؟ مجھے اس کا جواب دیجیے نا۔ اگر وہ زیور زیادہ نہیں لے کے جاتی یا زیادہ جہیز نہیں لے کے جاتی، LCD بھی دینی ہے، ریفریجریٹر بھی دینا ہے اور برتن بھی دینے ہیں اور فرنیچر بھی دینا ہے اور یہ سب کچھ دینا ہے، تو کیا یہ تقاضے ہیں؟ کیا یہ نکاح کے تقاضے ہیں؟ یہ لگژریز ہیں، ایسیسریز ہیں۔ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، آپ سب کو خبردار کر رہا ہوں اور آپ پر اللہ اور اس کے رسول کی حجت قائم کر رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی نے یہ حرکت کی
کسی غریب کی شادی غربت کی شادی کی آڑ میں، غریب کی شادی کی آڑ میں آپ نے ایسی ضروریات مہیا کی جو نیسیسٹیز آف لائف نہیں ہیں، بجائے ثواب کے آپ کو گناہ ہوگا، آپ ایک غلط کام کے شریک ہو رہے ہیں اور حصے دار بن رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ جس طرح پروفیشنل بیگرز کو دیکھ کے ان کو پروموٹ کرنا گناہ ہے، اسی طرح غریب کی بیٹی کی شادی کے نام پہ لیوشلی اس طرح پیسہ بہانا جو ہے، خم کے خم لٹھانا جو ہے، وہ آپ کے لیے باعث عذاب ہے۔ وہی پیسہ جو ان کو دے رہے ہیں وہ کسی اور کو دے دیں، ان کو اتنا دیں کہ بچی آسودگی کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے، 5-7 جوڑے لے لیں، تھوڑے سے برتن لے لیں، ایک آدھ بیڈ لے لیں، سنگھار میز چھوڑ دیں، یہ نیسیسٹی نہیں سنگھار میز کی، اور آپ چیزیں چھوٹی موٹی دیکھیں، اتنا آپ کر لیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ تقاضا ہے وقت کا، اس حد تک تو کر لیں۔ لیکن یہ لہنگے اور یہ، ہاں تو وہ ایک یتیم بچی کی شادی کے لیے مجھے پتہ چلا، وہ ہمارے نمازی ہیں بڑے، تو انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب وہ ان کی والدہ کہہ رہی تھی آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اس وقت پارلر کے اندر جانے کا کتنا خرچہ ہے، تو 3-4 پارلر سے پتہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ جی وہ اتنی اس کی دلہن کی جو تیاری کے لیے پیسہ ہے۔ تو میں نے کہا لڑکے سے پوچھے بیٹا دلہن لینی ہے یا کوئی بہروپ بدل کے کچھ لینا ہے، بچی کو دیکھ لو، یہ میک اپ سے پہلے بھی ویسی ہے، میرا اپنا شاگرد بہت اچھی پوسٹ پہ اس وقت ہے، ابھی دبئی سے واپس لوٹ آئے ہیں، ان کی جہاں شادی ہوئی، نکاح میں نے پڑھایا، یہ آپ کے شوکت خانم کی ڈاکٹر تھیں، تو اس کو ڈائیورس کی وجہ کیا بنی؟ ڈائیورس کی وجہ یہ بنی، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جدو سن وکھایا سی ادوں کچھ ہور سی تے ہن کچھ ہور ہے، تو میرا تے پتر سب اٹھ کے ویکھ کے ڈر گیا، کیا کی یہ تھا؟ کیا ظاہر ہے جب سسرال دیکھنے آتے ہیں تو بچیاں اپنے چہرے کو پالش کر لیتی ہیں، تھوڑا آراستہ ہو جاتی ہیں، وہ بچی کہیں آراستہ، ڈاکٹر تھی، بچی آراستہ ہو گئی اور آئی تو انہیں لگا بڑی گوری چٹی ہے، تو صبح ساس کہہ رہی ہیں، صبح اٹھی باہر آئی تو میں تے ویکھیا، میں کہتے وہ ہے ہی نہیں، تو میں کہ پھر کیا ہوا؟ تو وہ جھگڑا چلا، کچھ 6 مہینے سال بعد کہا کہ علامہ صاحب آپ مہربانی کریں اس کا سامان اٹھوا دیں، یہ تو ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، جتنی حسین وہ تب اس دن نظر آئی تھی آج وہ جمال اور حسن نظر نہیں آ رہا، تو لہٰذا میرا بیٹا جو ہے وہ اس کے لیے وہ درست نہیں ہے، کر لیں بات۔ بہر طور میں بات کرتا ہوں نہ، تو شادی جو ہے یہ اس کی آباد کاری کے لیے شکل و صورت کا حسین ہونا ضروری ہے۔ میں تو آپ کو ایسے گھر دکھا دوں کہ مرد ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ دیکھو دوبارہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، سم ٹائمز خواتین ایسی ہوتی ہیں بد وضع ہوتی ہیں، وضع قطع نہیں ہوتی، بندہ توجہ نہیں دیتا، اتنا اچھا گھر آباد ہوتا ہے، آباد کاری کے لیے حسن ضروری تو نہیں ہے نا، حسن تو زائل ہو جانے والی چیز ہے، زائل جو چیز نہیں ہوتی وہ انسان کی سیرت ہے، وہ انسان کا کردار ہے جو کبھی زائل نہیں ہوتا۔ اور میں نے جو ڈفرینٹ جرنلز کے اندر میں نے جو انٹرنیشنل ریسرچ پڑھی، اس میں نے دیکھا کہ طلاق یافتہ خواتین میں سب سے زیادہ تعداد حسین لڑکیوں کی ہے، انہیں طلاق سب زیادہ ہوتی ہے۔ بات کہیں سے کہیں نکل گئی، رسالت وہاب علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو ایک شخص نے آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا، آپ نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا، کھردرے ہاتھ تھے، فرمائی آبلے پڑے ہیں، بڑے کھردرے ہاتھ ہیں، کیا کرتے ہو؟ اسے کدال چلاتا ہوں۔ آپ نے دونوں ہاتھ اس کے پکڑے اور پکڑ کے آپ نے پہلے بوسہ دیا اور پھر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ فرمایا کدال چلاتے ہو؟ ہاں کدال چلاتا ہوں۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ صحابہ، بھلا ان ہاتھوں کو اللہ کیسے جہنم میں جلائے گا؟ ان ہاتھوں کو اللہ کیسے جہنم میں جلائے گا؟ رسالت مآب علیہ السلام نے اس مزدور کدال چلانے والے کے ہاتھوں کو بوسہ دے کے عالم انسانیت کو پیغام دے دیا کہ غربت کی تعظیم و تکریم کیسے کی جاتی ہے اور اس سے محبت کیسے کی جاتی ہے، پیغام دے دیا آپ نے۔ جعفر بن ابی طالب، آپ اس کو ابو المساکین کہتے تھے، آپ سے پوچھا کہ ابو المساکین کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ میرا کزن جو ہیں یہ غریبوں کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں، ان کا نام آپ نے ابو المساکین رکھ دیا کہ مسکینوں کا باپ، وہاں بہت زیادہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور بدری صحابی جو تھے ابو مسعود، وہ اپنے ملازم کو خادم کو کوڑا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو آپ پیچھے فرمایا خبردار ابو مسعود خبردار ہو جاؤ، جتنی قدرت تجھے اپنے اس ملازم اور غلام پہ ہے اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر کہیں زیادہ قادر ہے۔ محبت کے وہ مظاہر جو میں نے دیکھے رسالت مآب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، آپ غریبوں کو تحائف دیا کرتے تھے۔ کس کو تحائف دیتے تھے؟ غریبوں کو تحائف دیا کرتے تھے۔ اور اکثر دکان پہ چلے جاتے، دیکھتے نا جس کی دکان پہ مال کم بکتا ہے وہاں تشریف لے جاتے آپ، اس سے کپڑا خریدتے، کپڑا خریدنے کے بعد اس کو پیمنٹ فرمانے کے بعد اٹھتے کہتے اچھا یہ اللہ کے رسول کی جانب سے یہ کپڑا ہدیہ قبول کر لو،
کیا کر لو، اسی کو لوٹا کے تشریف لے آتے. فرماتے ہدیہ جب کسی کو تحفہ دیتے یا قرض دیتے وہ لوٹانے آتا، اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنے کے بعد آپ اسے واپس کر دیتے. باتیں تو بہت ہی سوال آ گیا، اس کا جواب دے کے بس کر دیتے ہیں، اتنے کافی. چلیں ایک تو آج کم از کم میرے ساتھ وعدہ کریں کہ وہ لوگ جو اپیرنٹلی، اچھا میں چونکہ میرے پاس میرا شعبہ تدریس ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، اور میں ایک ادارے کا ظاہر ہے خادم کہہ لیں، سربراہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، داتا دربار وہاں 550 550 طالب علم ہیں، بہت زیادہ ایسے قد آور لڑکے ہیں. اب میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ جو وہاں بڑے بڑے مشائخ کے پیروں کے بیٹے بھی پڑھتے ہیں، بڑے بڑے نامور لوگ بھی ہیں، اچھے گھرانوں سے بھی آئے ہیں، پر میرا ہدف ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت ہی غریب ہوتے ہیں. ان کو میں اپنے پاس بلاتا ہوں، پاس بٹھاتا ہوں، زبردستی قہوہ پلاتا ہوں، کوئی پاس چیز بھی کھلاتا ہوں، ان کی بات میں زیادہ غور سے سنتا ہوں، زیادہ توجہ سے سنتا ہوں. اتنا تو وعدہ آپ میرے ساتھ کر لیں کہ آئندہ وہ لوگ جو معاشرے میں اپیرنٹلی اچھی حالت کے نظر نہیں آتے، ان کے ساتھ اپنے رویے آپ درست رکھیں. بطور خاص اپنی ملازم اور ملازماؤں سے اپنے رویے درست رکھیں. میں کہتا ہوں کہ سخت سے سخت بات بھی نرم لہجے میں کی جا سکتی ہے. گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، چیخنا چنگھاڑنا کبھی یہ درست نہیں ہوتا. یہ چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے. بس یہ ایک سوال ہے اور بڑا زبان زد عام ہے سوال. علامہ صاحب عید کے اعلان کی وجہ سے روزہ قضا کے بارے میں آپ بتا دیجئے. اور ہم نے سنا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے آج بروز جمعۃ المبارک عید پڑھائی ہے. کیا اس بارے میں متفق رائے نہیں ہے کہ کیا کل روزہ رکھنا چاہیے تھا یا آئندہ روزہ قضا روزہ کے بارے میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرما دیجئے. کیا کہا جائے آپ سے؟ State is responsible. You are not responsible for that. You are not responsible for that. State, it is Islamic state. You are living in Islamic state. In real, یہ ہے یا نہیں ہے, it is another matter. یہ مملکت اسلامیہ ہے یا نہیں ہے, in real یہ ڈیبیٹ نہیں ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کہا جائے نہیں جی کتنے اسلام پاکستان میں ہے, اسلام تو ہے ہی نہیں. I am not going to debate over it. میں اس پر ڈیبیٹ نہیں کر رہا. بٹ یہ مسلمان کنٹری ہے, مسلم کنٹری ہے, ایسا ہے نا. تو اب آپ یہاں سے دیکھ لیجئے, اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مسلم سٹیٹ ہے, آپ نے روزہ رکھا تھا سٹیٹ کے کہنے پہ, رکھا تھا نا, تو سٹیٹ کے کہنے پہ روزہ رکھا تھا نا آپ نے, تب تو آپ نے شور نہیں مچایا, تب تو آپ نے روزہ رکھ لیا ہے. مجھے پتہ ہے کہ اس میں اختلاف سامنے آ رہا ہے. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عید کی تکبیرات اگر رہ جائیں نا تو ان کو دہرانا نہ مت, کیونکہ مجمع کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے گا, بلوہ عام ہو جائے گا, آگے چلو آگے چلو. آپ نے ہمیشہ بلوے سے اور ہنگامے سے اور اس سے روکا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ اٹھ کے مل کے ہم سارے چوروں کو قتل کرنا شروع کر دیں, یا ہم ہندوستان پہ حملے کے لیے نکل کھڑے ہوں, یا ہم کہیں اور پیلسٹائن میں چلے جائیں, اسے جہاد کہیں گے یا دہشت گردی کا کیا نام دیا جائے گا؟ جہاد کا اناؤنس کون کرتی ہے؟ اسٹیٹ اناؤنس کرتی ہے. جہاد وہ ہوگا جس کا ریاست اعلان کرے گی. آپ کی مسلم سٹیٹ ہے, اس نے آپ کو اناؤنس کیا کہ آپ روزہ رکھیں, آپ نے رکھ لیا. سٹیٹ نے اعلان کر دیا کہ چاند نظر آ گیا ہے, آپ عید منا لیں, آپ نے عید منا لی. میں کہتا ہوں نوجوان کو کہ طلاق نہیں ہوئی تمہاری بیوی کو, لڑکی کنواری تھی, رخصتی نہیں ہوئی, ایک طلاق دی, گیپ کے بعد دوسری دی, تو میں کہتا ہوں ایک جو ہے طلاق بائن ہے, عقد ثانی ہو جائے گا. میں اگر بات کہہ دیتا ہوں بات مان جائیں گے نا میری؟ تو مانتے ہیں, تو ساری باتیں تو آپ میری مان رہے ہیں. جو میں 22 سال سے ممبر پہ کر رہا ہوں, آپ سنتے تو ہیں ساری بات, مجھے اعتراض نہیں کرتے. آپ کو پتہ جو ذمہ داری ہیں رسالت امام علیہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب مفتی فتویٰ دیتا ہے, میری امت کا عالم فتویٰ دیتا ہے, اگر درست ہو تو 1 ثواب ہے, 2 درجے کا ثواب ہے. اگر اس سے غلطی ہو جائے تو پھر بھی اللہ اس کو 1 درجہ اجر عطا فرما دیتا ہے. ہم ریسپانسیبل ہیں. مسئلہ آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں ریسپانسیبل ہوں. اسٹیٹ نے کہا عید منا لیں, یو آر ناٹ ریسپانسیبل فار دیٹ, یور اسٹیٹ, یور اسلامک اسٹیٹ از ریسپانسیبل فار دیٹ. ہوا پتہ اصل میں مسئلہ یہ ہوا
کہ جو بحث عوام میں نہیں جانی چاہیے نا وہ عوام کے اندر آ گئی ہے. آپ کو صرف ایک ہی پیغام ملنا چاہیے تھا کہ آپ نے روزہ رکھ لیا ہے, چھوڑ دیا ہے, اسٹیٹ نے اعلان کر دیا ہے, آپ پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. لیکن ہاں اگر آپ کا تقویٰ کوئی بہت زیادہ اور دل میں وہم اور وسوسہ ہے تو جہاں آپ نے 29 رکھے ایک اور رکھ لیجئے گا. کس کے لیے؟ اطمینان قلب کے لیے. کس کے لیے؟ اطمینان قلب کے لیے. اگر دل کو نہیں مانتا, دل یقین نہیں کرتا, تو آپ ایک روزہ اور رکھ لیں. لیکن اس کی تمام تر رسپانسبلٹی جو ہے وہ اسٹیٹ پر آتی ہے, آپ پر نہیں آتی. آپ پر نہیں آتی. اگر روزہ رہ بھی جائے گا تو آپ نے خود تو نہیں چھوڑا نا, آپ نے خود نہیں چھوڑا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے 28 روزے ہو جاتے ہیں. کتنے ہو جاتے ہیں؟ پاکستان میں آتے ہیں تو عید ہوتی ہے. میں نے خود دیکھا, میرے اپنے عزیز آتے ہیں امریکہ سے, آج کہتی ہے تو پاکستان میں عید ہے, کہتے ہیں ہمارے تو 28 ہوئے ہیں. تو میں کہ پریشانی والی کیا بات ہے, آپ عید اس سے اگلے دن جو ہے آپ ایک اور رکھیں, پورا ہو جائے گا. لیکن عید والے دن آپ عید ہی منائیں گے. اللہ کا حکم ہے کہ تم جہاں موجود ہو اس کے مطابق روزہ بھی رکھو, چاند کے مطابق عید بھی مناؤ. میں کہ آج آپ عید منائیں گے, کل اپنا روزہ 29واں پورا کر لیجئے گا. 30 کرنے 30 کر لیں, اس سے کمپنسیشن ہو جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دل میں کسی خیال کو جگہ نہ دیں. جہاں تک ڈاکٹر اشرف صاحب کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کا نام مینشن ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, خاموش رہنا چاہیے. علماء کے معاملات ہیں, یہ خود اس کو